السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام مسلمان بچے کا عقیدہ، سوال و جواب کی شکل میں۔ ترجمانی شاکر متا عمری مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عقیدہ اسلامی علوم میں سب سے اہم اور بنیادی علم ہے جس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی عظمت و وحدانیت کا علم ہوتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی عقیدہ کا اجمالی علم حاصل کرنا مرد و خواتین پر واجب ہے، اور بچوں کو بھی ابتدائی سے اس کی ترغیب و تعلیم دی جانی چاہیے۔ اگرچہ کہ بچہ اسلامی احکامات کا بلوغت کے بعد مکلف ہوتا ہے، لیکن عقیدہ کی بنیادی باتوں کا علم اسے بچپن ہی سے دیا جائے تو یہ اس کی بہترین تربیت کا ضامن ہے۔ اسی لیے زیر نظر کتاب کا نام مسلمان بچے کا عقیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں اکثر باتیں ایسی ہیں جنہیں بچپن ہی میں سیکھنا چاہیے، اور ہاں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے کچھ وقت اور عمر درکار ہے۔ یہ دراصل شیخ احمد بن مبارک بن غزلان المزروعی حفظہ اللہ کا عربی کتابچہ ہے، جس سے میں نے کچھ تصرف اور دلائل کے اضافے کے ساتھ اردو میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ مسلمان بچے کا عقیدہ، سوال و جواب کی شکل میں۔ سوال نمبر 1، بندوں پر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے؟ جواب، بندوں پر سب سے پہلے اللہ کی فطری معرفت کے ذریعے توحید کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا۔ بخاری و مسلم۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ احسن البیان، سورۃ الذاریات۔ سوال نمبر 3، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب، عبادت بندے کے ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جس کے کہنے یا کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اس پر راضی ہوتا ہو، خواہ وہ قول و فعل ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ سوال نمبر 4، عبادت کی کیا مثالیں ہیں؟ جواب، عبادت کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: خوف، ڈرنا، رجا، امید رکھنا، توکل، بھروسہ کرنا، دعا، استغاثہ، مدد طلب کرنا، ذبح وغیرہ۔ یہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ خوف کی دلیل، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران۔ رجا کی دلیل، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو امید ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف۔ توکل کی دلیل، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ۔ حاشیہ، پوائنٹ فرسٹ، یہاں خوف سے مراد طبی خوف نہیں ہے جو انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے، جیسے کہ درندہ سے ڈرتا ہے تاکہ وہ اسے کھا نہ لے،
ایسا خوف شرک نہیں کہلاتا ہے۔ یہاں خوف سے مراد ایسا خوف ہے جس میں سامنے والے کی تہ دل میں محبت، تعظیم اور عاجزی و انکساری کے جذبات شامل ہوں، اور وہ خوف بندے کو سامنے والے کی اطاعت پر ابھارے اور اس کی نافرمانی سے دور رکھے۔ ایسا خوف عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اس طرح کا خوف کھانا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، امید۔ یہاں امید سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ایسے کاموں کی امید نہ لگائے جسے کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے شفا یابی کی امید کرنا، اولاد دینے کی امید کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اس طرح کی امید کرنا شرک ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ دعا کی دلیل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ سورۃ المومن۔ استغاثہ کی دلیل: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ سورۃ الانفال۔ ذبح کی دلیل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ سورۃ الانعام۔ سوال نمبر 5، عبادت کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: کسی بھی مسلمان کی عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہر قسم کی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنا۔ دلیل: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو امید ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف۔ آیت میں عمل صالح نیک اعمال سے مراد وہ عمل ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ سوال نمبر 6، دین کے کتنے مراتب ہے؟ جواب: دین کے 3 مراتب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اسلام۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایمان۔ پوائنٹ تھرڈ، احسان۔ دلیل: مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس میں دین کے 3 مراتب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 7، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب: توحید کو اپناتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کرنا، اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ سوال نمبر 8، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز قائم کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، رمضان کے روزے رکھنا۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ دلیل: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم۔ سوال نمبر 9، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جواب، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی اور سچا معبود نہیں۔ سوال نمبر 10، لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہیں؟ جواب، لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، علم، اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ دلیل، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سو اے نبی، آپ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے حق میں بھی۔ احسن البیان، سورہ محمد۔ پوائنٹ سیکنڈ، صدق، سچائی، بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہے، کلمہ توحید ادا کرتے وقت دل بھی زبان کے ساتھ ہو۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، انقیاد، اطاعت و فرما برداری، جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے اور خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ دلیل، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ۔ سورۃ الزمر۔ پوائنٹ فورتھ، قبول، بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے قبول کرے اور زبانی طور پر بھی اسے اپنائے۔ دلیل، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ سورہ صافات۔ پوائنٹ ففتھ، محبت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ توحید سے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے اور مسلمانوں سے محبت کرے، اسی طرح کلمہ طیبہ کی مخالفت کرنے والوں جیسے شرک، کفر، بدعت اور گناہ کرنے والوں سے بغض رکھے۔ دلیل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ 6، اخلاص، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعمال کو ظاہری و باطنی شرک سے پاک و صاف رکھے اور عبادتوں میں اپنی نیت کو صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر لے۔ دلیل، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھے۔ سورۃ البینہ۔ پوائنٹ نمبر 7، یقین، بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پوری یقین کے ساتھ ادا کرے اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو۔ دلیل، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی سچے اور راست گو ہے۔ سورۃ الحجرات۔ سوال نمبر 11، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟
جواب: بندہ دل سے اس بات کی سچی تصدیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور آپ ہی پر رسالت کے سلسلے کو ختم کیا۔ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی خبر دی ہے اسے سچ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت کرے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سوال نمبر 12: ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایمان دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ سوال نمبر 13: ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دلیل: حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ بخاری و مسلم۔ سوال نمبر 14: اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ جواب: بندہ اس بات کی پکی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اکیلا ہے۔ سوال نمبر 15: توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو کائنات کے پیدا کرنے میں، مالک ہونے میں اور اس کے نظام کو بحسن خوبی چلانے میں اکیلا ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں اور نہ کوئی مدبر ہے، کائنات کے نظام کو بحسن و خوبی چلانے والا۔ دلیل: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورۃ الزمر۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورۃ السجدہ۔ سوال: توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو ظاہری و باطنی عبادتوں میں اکیلا جاننا۔ ظاہری عبادت کی مثال سجدہ، نماز وغیرہ۔ باطنی عبادت کی مثال خوف، محبت وغیرہ۔ دلیل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ سورۃ النحل۔ سوال نمبر 17: توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں اور بلند صفات کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، انہیں صرف ایک اللہ کے لیے ثابت کرنا، بغیر کسی تمثیل کے اللہ کے اسماء و صفات کو بندوں سے تشبیہ نہ دینا، بغیر کسی تکییف کے اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت کو بیان نہ کرنا، بغیر کسی تعطیل کے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار نہیں کرنا، بغیر کسی تحریف کے اللہ کے اسماء و صفات میں تبدیلی نہیں کرنا۔ دلیل: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ سوال نمبر 18: اسماء حسنی کی چند مثالیں کیا ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی چند مثالیں یہ ہیں: العلیم، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا۔ الملک،
حقیقی بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی والا، البصیر دیکھنے والا، السمیع سننے والا، الرب پالنے والا، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دلیل هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، تمام عیوب و نقائص سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الحشر۔ سوال نمبر 19، اللہ تعالیٰ کی بلند صفات کی چند مثالیں کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی بلند صفات کی چند مثالیں یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر کلام بات کیا ہے اور اس کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اس کے کلام کی مثال قرآن مجید ہے۔ دلیل وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بلند ہے۔ دلیل الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ان کی بے شمار دلیلیں کتاب و سنت میں موجود ہے۔ سوال نمبر 20، شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ دلیل وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف۔ سوال، شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک اکبر، کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کے لیے انجام دینا۔ جو بندہ بغیر توبہ کے شرک اکبر پر مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ دلیل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک اصغر، ہر وہ چیز جو شرک اکبر تک پہنچنے کا سبب اور اس میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنے۔ یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے؟ وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر کسی کے دیکھنے کی وجہ اپنی نماز کو مزین کرنے لگتا ہے۔ ابن ماجہ۔ سوال نمبر 22، شرک اکبر کی چند مثالیں کیا ہے؟ جواب، شرک اکبر کی چند مثالیں یہ ہیں: اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے ان چیزوں میں مدد طلب کرنا جن میں اللہ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو محبت اور خوف میں اللہ کے برابر کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا تاکہ اس کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا طواف کرنا تاکہ اس کی قربت حاصل ہو جائے۔ سوال نمبر 23، شرک اصغر کی چند مثالیں پیش کرے۔ جواب، شرک اصغر کی چند مثالیں یہ ہیں: ریاکاری تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ماں کے سر کی قسم، بندے کا اس طرح کہنا کہ اللہ اور آپ چاہیں تو یہ ہوگا، تعویذ گنڈے اس عقیدے سے لٹکانا تاکہ ان کے زیر تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے۔ سوال نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے کیوں جنگ کی اور کیوں ان کی تکفیر کی جبکہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے؟ جواب، کیونکہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار بندے کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ توحید الوہیت و توحید اسماء و صفات کا بھی اقرار کر لے اور ہر قسم کی عبادت کو صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر لے۔ دلیل
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ تفسیر۔ اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکین اللہ کے مالک، خالق، رب اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے بعض مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہے۔ سورہ یونس۔ تفسیر۔ سوال نمبر 25، بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب، دین میں ہر نئی چیز کی ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسی نئی چیز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور نہ تابعین اعظام۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن نبی داؤد۔ سوال نمبر 26، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا پکا عقیدہ رکھیں کہ فرشتے موجود ہیں اور وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ذمہ بہت سارے کام ہیں اور ان کی اپنی صفات ہیں اور ان کی تعداد بے شمار ہے۔ ان میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں اور بہت سو کو ہم نہیں جانتے۔ سوال نمبر 27، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا پکا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے جو انسان تھے، ان پر وحی نازل کی اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی تاکہ لوگ ہدایت پا جائے۔ ان تمام رسولوں نے اس ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جس کا کوئی شریک نہیں۔ دلیل، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا معبودوں سے بچو۔ سورۃ النحل۔ سوال نمبر 28، اولو العزم عالی ہمت والے رسول کون ہے؟ جواب، اولو العزم عالی ہمت والے رسول یہ ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لہم۔ پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ سورۃ الاحقاف۔ سوال نمبر 29، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا پکا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بہت ساری کتابیں نازل کی جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جن میں ہدایت و نور ہے، اور ان میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری نازل شدہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ دلیل، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 30، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہونے والے احوال پر پکا ایمان لائے، قبر کے عذاب اور نعمتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے جس میں قبروں سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے جس میں ترازو رکھے جائیں گے، نام اعمال دیے جائیں گے،
اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، جس میں شفاعت ہوگی، حوض کوثر ہوگا، پل صراط ہوگا۔ اسی طرح ہم جنت اور اس کی نعمتوں پر اور جنت میں اللہ کے دیدار، اللہ کو دیکھنا پر پکا ایمان لائے۔ اسی طرح جہنم اور اس کے عذاب پر بھی ایمان لائے۔ سوال نمبر 31، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا پکا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ چیزیں وجود میں آئے تو انہیں پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر، اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے باہر نہیں ہے۔ سوال نمبر 32، احسان کسے کہتے ہیں؟ جواب، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں جیسا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری مسلم۔ سوال، صحابہ کرام کا ہم پر کیا حق ہے؟ جواب، صحابہ کرام کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو مانیں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے اسوہ کو اپنائیں، ہم انہیں گالی نہ دیں اور نہ ہی انہیں گالی دینے والوں سے محبت کریں۔ دلیل ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ بخاری و مسلم۔ سوال نمبر 34، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ جواب، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل یہ ہے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عشر مبشرہ وہ یہ ہے: چار خلفاء جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے: طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مہاجرین، انصار، اہل بدر، اہل احد، اہل بیت رضوان، پھر باقی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نوٹ: صحابی کی تعریف: صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ سوال نمبر 35، مسلمان حکمرانوں کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جواب، مسلمان حکمرانوں کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، اچھے کاموں میں ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں، مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں اور حکمرانوں کو سری طور پر نصیحت کرتے رہیں۔ سوال نمبر 36، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جواب، اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ ہے، قیامت کے دن نجات پانے والا فرقہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ظاہری اور باطنی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھا اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اہل سنت والجماعت کے مخالف فرقوں سے برات کا اظہار کیا اور ان سے دور رہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔